جب ہم اپوزیشن اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک اس کی طرف سے ہمیں کوئی بڑا چیلنج حکومت کو دیتے ہوئے آپ لوگ نظر نہیں آئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ چیلنج اس معنی میں تو یقیناً نہیں ہے کہ ایک ہنگامہ کھڑا نہیں ہوا یا فلانا نہیں ہوا، ورنہ جب سے پاکستان بنا ہے اس سے بہترین چیلنج آج تک کسی نے حکومت کو نہیں دیا جو آپ لوگوں نے دیا. جو ہم لوگوں نے دیا. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ اسے آئین کے تحت نہیں چلایا جا رہا. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں جنون الیکشن کے ذریعے صحیح حکمرانی کا موقع لوگوں کو نہیں دیا گیا. نتیجے میں یہ ملک ابھی دیکھ رہی ہیں ہمجیتی اس میں مبتلا ہے. بڑی سوچ بچار کے بعد، بڑی مشکلات کے بعد یہ پہلا وہ بنا ہے اتحاد جو نہ کسی کو گرانے کے لیے بنا ہے نہ کسی کو ہٹانے کے لیے، صرف اس لیے بنا ہے کہ بابا راستہ یہ ہے، اپنا کعبہ ٹھیک کر دو، بس جو ہوا وہ سو ہوا. اپنی کوشش کی. جب سے ہم لگے ہوئے ہیں ہمارے اس فقہ مستیوں کے نتیجے میں ہمارا ملک ٹوٹا 25 سال کے اندر. 25 سال میں ایک غریب آدمی کے اگر اس کا خیال رکھے سائیکل نہیں ٹوٹتی. بڑا اچھا ملک، بہت بڑا بہترین. کیوں ٹوٹا؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے جو الیکشن ہوئے اور غیر جانبدار ہوئے اس کے نتائج کو ہم نے تسلیم نہیں کیا. تو پھر اچکزئی صاحب، اگر آپ لوگوں کے اس اتحاد کا مقصد کسی حکومت کو گرانا ہٹانا نہیں ہے تو پھر تو حکومت آپ لوگوں سے بات یا آپ لوگوں کی کیوں سنے گی جب اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا؟ کوئی دھمکی ہوتی ہے، کوئی ایک تڑی لگاتے ہیں تو پھر اگلا آپ کی بات سنتا ہے. ہر وہ آدمی چاہے وہ سویلین ہو یا ملٹری کا ہو یا کسی پارٹی کا ہو جو آئین سے منحرف ہے، جو آئین سے کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چیلنج ہے. وہ اپنے بستر میں گھبرایا ہوا ہے کہ یہ کہاں سے چپک پڑے، کہاں سے آ گئے. ملا بھی ہے، پیر بھی ہے، اہل تشیع بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، اہل جماعت بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں. یونٹی کا ویسے بڑا زبردست میسج ہے یہ آپ لوگوں کی طرف. پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں. چل پڑیں اور بات بے ضرر لیکن ضروری کر رہے ہیں. اہم بات یہ اچھی بات ہوئی. ہمارے سپہ سالار نے کسی اور کنٹیکس میں یہ بات کی، لیکن یہ بات انہوں نے اچھی کی. ان کے منہ میں گھی شکر کہ جو پاکستانی آئین کو نہیں مانتا، ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے، پاکستانی شریعت کو نہیں مانتا، وہ پاکستانی نہیں ہے. صحیح ہے. یہ اگر صحیح معنوں میں ہم پہ منطبق کر دیا جائے تو سارے پاکستانی فارغ ہو جائیں گے. سارے فارغ ہو جائیں گے. اور یہ بات ہے، صحیح بات ہے. چیف صاحب نے کی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ چکے ہیں، جماعت اسلامی کے اکابرین یہ کہہ چکے ہیں، عمران خان جیل سے یہ کہہ رہا ہے. تو پھر تو ایک قسم ایک معنی میں یہ اتحاد پاکستان کے عوام کے امنگوں ترجمانی کر رہے ہیں. لہٰذا اسی پہ بسم اللہ کر کے آئے ہم بیٹھیں، ڈائلاگ کریں، مذاکرات کریں کہ کس طرح اس ملک کو آئین کے تحت چلایا جا سکتا ہے. اس میں عساکر بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، ہماری عسکری قیادت، ہمارے جرنلسٹ، ہماری ججز، ہمارے جو دانشور ہیں سارے تاکہ بسم اللہ کریں اور ایک نیا صحیح راستہ لیں. اب ڈائلاگ کی بات چونکہ اچکزئی صاحب آپ نے خود کر دی ہے تو میں بھی اسی حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب نے آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے اور آپ اس اتحاد کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے کہ حکومت سے بات آپ کریں گے. اب آپ کی حکومت سے ابھی تک کوئی بات چیت ہوئی نہیں ہوئی، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پر معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ باتیں تو ہوتی ہیں اور باتیں جب لوگوں کو پتہ چل جائے مذاکرات پہ تو مذاکرات نہیں ہوئے، پھر تو گپ شپ ہوئی. خفیہ رکھا ہوا ہے، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں مطلب ایک رکھنی چاہیے نا کہ میں نے کیا کرنا ہے. بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑی وہ ہے بے باوری ہے یعنی ہر پارٹی کی دوسرے پہ یہ ہے کہ بابا فلانے کا ذمہ وار کون ہوگا. اگر ہم یہ بات بھی کریں فلانے کا ذمہ وار کون ہوگا، فلانا پھر ایسی بات نہیں کرے گا، فلانا ایسی بات نہیں کرے گا. ہماری تاریخ ان بربادیوں سے بری پڑی ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ایک کو گرا اور دوسرے کو اسٹیبلشمنٹ ایک کا ساتھ دے دیتی، پھر دوسرے کو گراتی، پھر دوسرے کا ساتھ دے کے تیسرے کو گراتی. ہم خود تجربات میں یہاں تک پہنچ چکے ہیں. ہم لوگ سنتے ہیں، ہر پارٹی سنتی ہے. یہ جو کانفیڈنس نہیں ہے پارٹیوں کے درمیان، اس کا کوئی طریقہ ہم نے نکالنا ہوگا. تو آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں اب حکومت سے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بات چیت دنیا میں سیاست میں ہر کہیں
آپ دنیا جان کی مذہبی تاریخوں کو دیکھیں، دنیا جان کی انقلابی تاریخوں کو دیکھیں، دنیا جان کی لڑائیوں کو دیکھیں، مذاکرات سے کوئی انکار نہیں کرتا، مذاکرات ہوتے ہیں اور کبھی کبھی سخت حالات میں ہوتے ہیں۔ جنگوں کا حل بھی مذاکرات پہ آخر میں نکلتا ہے۔ 25 سال تک ویتنام کی لڑائی ہوتی رہی، لیکن بیہائنڈ وہ مذاکرات چالو تھے، فرانس لگا ہوا تھا۔ آپ کے چالو ہیں مذاکرات؟ بالکل، آپ بھی اسی سلسلے میں آپ بھی آئی ہیں، ویلکم، بات کریں، آپ بھی اسی سلسلے میں آئی، ورنہ اس کچھ میں کون آتا ہے؟ نہیں سر، آپ نے بلایا، آپ نے عزت دی ہے، ہم آئیں گے، جتنا بار آپ بلائیں گے ہم آئیں گے آپ کا موقف لینے۔ لیکن میں دوبارہ وہی پوچھنا چاہوں گی کہ اب حکومت سے آپ کی بات کس حوالے سے چل رہے ہیں؟ وہ پیرایا کیا ہے جس پیرا یہی ہے کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، یہاں کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں جو اس ملک کو صحیح معنوں میں ایک صحیح پاکستان بنانا نہیں چاہتی۔ جب ہم اس پہ مشترک ہیں، متفق ہیں، پھر مذاکرات ہی، جب ہم بیٹھیں گے آپ کوئی بات کریں گے، میں کوئی اور کر دوں گا، پیپلز پارٹی کو اور بات کر دے گی، جماعت اسلامی کچھ اور کہہ دے گی، جمعیت العلماء کچھ اور کہہ دے گا، ہماری وحدت المسلمین، جب جتنی باتیں ہوں گی اتنا بہتر ہے۔ وی اسٹارٹ جب لیں گے پھر تو انسان نکالتا ہے علاج۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ دبے لفظوں میں اور کھلے عام آپ نے یہ بات کہہ دی ہے کہ آپ حکومت سے بات چیت کر رہے ہیں، چل رہے ہیں وہ سارے معاملات، بالکل بڑے پازیٹیو جا رہے ہیں، پازیٹیو ڈائریکشن میں، بڑے حوصلہ افزا ہیں، حوصلہ افزا ہیں۔ اچھا جی، یہ بھی پھر خبر آپ نے دی ہمیں کہ آپ کے مذاکرات حکومت کے ساتھ بڑے حوصلہ افزا جا رہے ہیں۔ اچھا صحیح صاحب، یہ بتائیں ایک اور چیز جو لوگوں کو سمجھ میں تھوڑی سی شاید مشکل سے آتی ہے، یا ابھی تک جو نہیں سمجھ سکا ان کے لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے، دیگر جو جماعتیں جو آج حکومت میں ہیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ANP ہو گئی، یہ ساری وہ جماعتیں جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا تھا اس وقت، اور آج آپ اسی عمران خان کو اس کے موقف پر، رول آف لا کے موقف پر سپورٹ کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ دیکھیں، یہ بات ہمارے لیے بھی خوش آئندہ ہے، پاکستان کے لیے بھی خوش آئندہ ہے۔ اتحاد جو بنا ہے تحفظ عین پاکستان، ان نکات پہ کوئی بھی ابھی تک پاکستان میں ایسی پارٹی نہیں ہے جو کہے کہ یہ پروگرام غلط ہے۔ جماعت اسلامی بھی کہتی ہے آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہونا چاہیے، صوبوں کے یا جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں، قومیتیں یا نیشنلٹیز جو بھی ہیں، ان کے زمین میں جو اللہ پاک نے نعمتیں پیدا کی ان پہ آئینی حق پہلا ان کا تسلیم کر دیا جائے، بس پاکستان چل پڑے گا، پاکستان بالکل چل پڑے گا۔ چاہیے بات کرنی ہوگی، بات کیے بغیر نہیں ہو سکتا مسئلہ حل۔ اچھا، ابھی جو تحریک انصاف کا جلسہ ہوا جس پہ آپ بھی بڑے ناراض ان سے دکھائی دیے کہ انہوں نے جرنلسٹ کبھی کبھی میں وہ ایوی نہیں سر، یہ تو آپ مانے نا، آپ تھوڑے سے ناراض تو تھے ان سے کہ آپ نے جلسہ کینسل کیا اور ہمیں بتایا بھی نہیں۔ ناراضگی کا اظہار میں نے بالکل نہیں کیا۔ اچھا، پھر کس چیز کا اظہار؟ خبر آ گئی ٹی وی پہ، محمود بڑا ناراض ہے، اس نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ یہ میرے اس میں نہیں کہ میں تردیدیں کرتا پھروں، یہ آپ کے لیے بھی خبر ہے؟ دیکھا میں نے، پھر اسی لیے ہم چلے۔ صحیح ہے، میں خیر ناراضگی کا نہیں پوچھ رہی تھی۔ ہم چلے ترنول، وہاں گئے، ایک ایس پی صاحب کھڑے تھے کہ آپ کس لیے آئے؟ وہاں یہاں جلسہ کرنا تھا۔ کہتے لوگ تو چلے گئے، وہاں سے شیلنگ ہو گئی، یہ دیکھو ہمارا بچہ زخمی ہے فلانا۔ میں نے کہا ایس پی صاحب، نہ کسی کو گالیاں دینے آئے، نہ کسی سے لڑنے آئے، جلسہ کرنے آئے، بس یہاں جو بھی اویلیبل لوگ ہوں گے، وہ بھی شریف آدمی تھا، سمجھ گیا۔ پھر جا کے کہیں جگہ بھی پتہ انہوں نے منتخب کی تھی، وہ یونین کونسل کے جلسے کی جگہ بھی نہیں تھی، ایویں کوئی جگہ بنا دی۔ بہرحال ہم وہاں گئے، اپنے رانا صاحب راجہ ہمارے ساتھ تھے، المسلمین کے رہبر ہمارے ساتھ تھے، اور بھی ساتھی تھے، وہاں ہم نے ٹی وی والوں سے بات کی، گپ شپ لگائی۔ ٹھیک ہے، ناراضگی کوئی نہیں تھی، بہرحال آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ناراضگی نہیں تھی، سب ساتھ گئے۔ نہیں چاہیے، اور ناراضگی اصل میں ورکرز میں ہے، آپ کے تحریک انصاف کے ورکر پاکستان بہت غصے میں تھے اس دن تو ورکرز، یعنی جب آپ اعلان کرتے ہیں کہ فلانی جگہ جلسہ کرنا ہے، ابھی 200 میل نہیں، 400 نہیں، 800 میل سے لوگ چل پڑتے ہیں۔ یعنی یہ جلسہ جو وہ ہوا، جو کینسل ہوا، اسی شام کو، کل جلسہ تھا، اسی شام کو کوئٹہ کے تحریک انصاف کے بچے پہنچ چکے تھے، چارسدے والے چل پڑے تھے، سوات والے چل پڑے تھے، فلانی وزیرستان والے، وہ چل پڑتے ہیں۔ گرمی میں یا سردی میں درمیان میں حکم آ جاتا ہے کہ جناب جلسہ کینسل، پھر تو بڑے بلا ہے، جوان لوگ پہ غصے میں ہو جاتے ہیں۔ اس کے ابھی تک وہ گونج تحریک انصاف کے چل رہی ہے، بالکل میں چل رہی ہے۔ آپ جب سوابی میں سخت کڑکتی گرمی میں غریب لوگ، نہ عمران خان تھا نہ اس کے اور لوگ تھے، چل پڑے تھے،
راتوں وہ بالکل سارے ٹریفک تکلیف اٹھائی، لوگوں نے تکلیف اٹھائی، وہ آئے لیکن آتے ہیں اس سے لوگ۔ جو سگنل جا رہا ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان یا اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے درمیان کوئی بات چیت ہو رہی ہے یا ہوئی ہے، یہ آپ کو پازیٹیو سگنل لگ رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کرنی چاہیے خان صاحب کو؟ میں نہیں، مجھے میری معلومات نہیں ہے۔